الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اربعین عطار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 27 حدیث پاک نمبر بھی 27 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ترجمہ کنز العرفان. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 110 سننے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے کا حکم دیا گیا. آیت کریمہ کی مختصر وضاحت سنتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 110. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. یہ ابتدائی 2 حکم ہیں، ایک نماز قائم کرو، دوسرا زکوٰۃ ادا کرو. چونکہ یہ دونوں بہت ہی اہم عبادات ہیں اس لیے ان کا الگ سے ذکر ہوا. پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اپنی جانوں کے لیے جو تم بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے. یعنی نماز، زکوٰۃ، روزے،
نفلی عبادات، تلاوت، درود پاک، غرض تم جو نیک کام کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرو گے، جب روز قیامت اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی سب کو اپنے سامنے موجودہ پالو گے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے، ہمارے ہاں جو اعمال ہیں اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں وہ بندہ تو نظر آتا ہے کہ اب وہ کھڑا ہے، پھر رکوع میں چلا گیا، پھر سجدے میں چلا گیا، یعنی ہم نمازی کو دیکھ سکتے ہیں، نماز کو نہیں دیکھ سکتے۔ کمال یہ ہے کہ جب ہم نیکی کر لیتے ہیں تو ہماری نیکی کو ایک خوبصورت شکل دے دی جاتی ہے، وہ اسی خوبصورت شکل میں اللہ پاک کے حضور حاضر ہوتی ہے، اور روز قیامت بھی ہمارے نیک اعمال ہمیں خوبصورت شکلوں میں ملیں گے۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے، جو بھی نمازی نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے، نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اس کے قیام، خشوع، رکوع و سجود یعنی سجدے پورے کرے، تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے، جس طرح تو نے میری حفاظت کی، اور جو شخص بے وقت نماز ادا کرے اس کے لیے کامل یعنی اچھی طرح وضو نہ کرے، اس کے خشوع، رکوع اور سجود پورے نہ کرے، تو وہ نماز سیاہ تریب یعنی کالی اندھیری ہو کر یہ کہتے ہوئے نکلتی ہے، اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ گسیدہ یعنی پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ پتہ چلا ہم جب اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نورانی بن کر آسمانوں کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر نماز اچھے طریقے سے نہ پڑھے تو وہی نماز سیاہ بن جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نماز پڑھیں اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جیسے حالات ہیں، دنیا میں مصروفیت اتنی ہو گئی کہ نماز کی فکر نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں جیسے حالات ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی کئی ایک کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ بس بھاگتے دوڑتے مسجد میں پہنچے،
جیسے تیسے وضو کیا، یوں ہی وضو کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، بازو کوہنیوں تک چڑھائے ہوتے ہیں، جلدی سے آئے، نماز شروع کر دی۔ اب نماز میں پڑھنے کے لیے سورت تو ہمیں ایک ہی آتی ہے، وہ سورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورتیں یاد کرنے کا ہمارا ذہن ہی نہیں کہ ہم دوسری دیگر چھوٹی چھوٹی سورتیں جو نماز میں پڑھنے کے لیے ہم یاد کریں، ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، بس ساری رکعتیں اسی سورت کے ساتھ جلدی جلدی پڑھی، رکوع پورا ہوا یا نہیں ہوا، سجدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، رکوع سے ابھی سیدھا کھڑے بھی نہ ہوئے تھے کہ سجدے کے لیے جھکنا شروع کر دیا، پہلے سجدے سے ابھی اٹھے بھی نہ تھے، صحیح طرح بیٹھے بھی نہ تھے، اٹھ کر اگلے سجدے میں پہنچ گئے، یوں ہی بس جلدی جلدی جیسے تیسے نماز مکمل کرتے ہیں۔ یہ ہماری نمازوں کے حالات ہیں۔ ہم نے حدیث پاک سنی، جو بندہ نماز کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا، نماز کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ پاک تجھے ضائع کرے۔ خدا کی پناہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اے اللہ پاک تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں خدا قبول، ان دو کا صدقہ جن کو کہا شاہ نے میرے پھول۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایت میں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندہ اس وقت انتہائی محتاجی کی حالت میں ہوگا، تب قرآن کریم اس کے پاس بہت خوبصورت شکل میں آئے گا، فرمائے گا اتعرفنی، کیا تو مجھے جانتا ہے، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ بندہ کہے گا من انت، تم کون ہو؟ قرآن کریم فرمائے گا انا الذی کنت تحبہ وتکرمہ وکنت تسہر لیلک بی وتدعب نہارک، میں وہ ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کی تو عزت کرتا تھا، میرے لیے تو راتوں کو جاگتا تھا، دن میرے ساتھ گزارتا تھا۔ اب بندہ سمجھ جائے گا
کہے گا لعلک القرآن، شاید تم قرآن ہو۔ اب قرآن کریم جو اس وقت انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں ہوگا، اس بندے کی سفارش کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھامے گا اور اللہ پاک سے انعامات دلوائے گا۔ ایک روایت میں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق بنا دیتا ہے، یعنی ساتھی بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دلائل دے گا۔ قرآن کریم کہے گا، اے رب کریم، ہر اس شخص کو دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، مگر فلاں شخص دن اور رات میں میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال جانتا تھا، میرے حرام کو حرام جانتا تھا۔ یا رب آج اسے اجر عطا فرما جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کریم قیامت والے دن کہے گا، یا رب کریم، ہر ایک نے دنیا میں اپنے اپنے کام کی اجرت لے لی، یہ وہ بندہ ہے جو دن اور رات کو میرے تلاوت کرتا تھا، آج اسے اجر عطا فرما۔ قرآن کریم کی عرض پر اس بندے کو تاج شاہی کرامت والا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ پاک قرآن کریم سے فرمائے گا، حل ردیت، اے قرآن کیا تو راضی ہو گیا؟ قرآن کریم کہے گا، یا رب اس سے بھی افضل اس کو اجر عطا فرما۔ پھر رب کریم سے یہ عرض کرے گا کہ اس سے بھی افضل اجر عطا فرما۔ اب اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی۔ پھر قرآن کریم سے کہا جائے گا، حل ردیت، اے قرآن کیا تو راضی ہو گیا؟ قرآن کریم کہے گا، ہاں یا رب اب میں راضی ہو گیا ہوں، یا رب اب میں راضی ہو گیا ہوں۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر یا الہی، معاف فرما میری خطا ہر ایک یا الہی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم روز قیامت اسے انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں ملے گا، اس کی شفاعت بھی کرے گا، اللہ پاک کی رضا بھی دلوائے گا اور جنت میں بھی پہنچائے گا۔ مزید ایک اور روایت سنیے، حضرت عمر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل جو نیکی اس نے کی ہوگی، خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں اس کا استقبال کرے گی اور اس سے پوچھے گا، تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا، تم بہت خوبصورت ہو اور بہت خوشبودار بھی ہو، مگر میں تمہیں پہچانتا نہیں، مگر میں تجھے جانتا نہیں، تو بڑا خوبصورت بھی ہے اور خوشبو بھی بڑی تجھ سے آتی ہے، میں نہیں جانتا۔ جب یہ بندہ کہے گا تو اس کا اچھا عمل، کوئی بھی اس کی جو نیکی اچھا عمل ہے، جو یعنی جو اس کا اچھا عمل ہے دنیا میں جو اس نے کیا ہے، اب بندے سے کہے گا کہ دنیا میں تم بھی اسی طرح تھے، جس طرح میں اچھا خوبصورت ہوں، خوشبودار ہوں، یعنی تمہارا کردار بھی اسی طرح تھا، تمہارے اعمال بھی تمہاری سیرت کی طرح اچھے تھے، بہت پیاری تھی
میں تمہارے نیک عمل ہوں۔ جب تم دنیا میں رہے تم پر سوار رہا میں، یعنی تمہاری خواہشات سے تمہیں روکے رکھا، تم نیکی کرتے رہے اور نیکیوں میں مصروف رہے۔ آج تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ دنیا میں میں تمہارے اوپر سوار تھا، نیکیے اچھے عمل۔ آج قیامت کا دن قبر سے اٹھے ہو تو آج تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے نیک اعمال۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پالو گے۔ جو بھی بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیج دو گے تم رب کے ہاں اسے پالو گے، محفوظ پاؤ گے۔ پتہ چلا ہم جو بھی نیکیاں کریں گے روز قیامت یوں ہی انتہائی خوبصورت شکل میں، خوبصورت صورت میں انہیں اپنے سامنے پالیں گے۔ پھر ہمارے نیک اعمال ہماری شفاعت بھی کریں گے، اللہ پاک سے انعامات بھی دلوائیں گے اور جنت تک ہمیں پہنچا دیں گے۔ الحمدللہ، رجب شریف کی آمد ہے۔ یہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ رجب بہت برکت والا، عزت والا، حرمت والا مہینہ ہے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رجب شریف کا مہینہ آتا تو اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام دعا کیا کرتے۔ آئے ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، آمین بجائے نبی آمین۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اس دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ پاک رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے دے اور شعبان میں خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں عطا کر اور رمضان کو پانا نصیب فرما۔ اس میں روزے رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا نصیب فرما۔ اب صوفیہ اکرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب میں بیج بویا جاتا ہے، اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شعبان میں اپنے گناہوں پر آنسو بہانے چاہیے، رجب میں بکثرت نفل پڑھنے چاہیے، اور شعبان میں آنسو بہا کے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر رمضان میں اللہ پاک کو راضی کر کے اس کھیتی میں جو ہم نے بیج بویا ہوتا ہے اس کی خیرات لوٹنی چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بات کو سمجھیے گا، دیکھیں بالکل سیدھا سی سادی سی بات ہے۔ جو بچہ ابھی سکول نہیں جاتا، کالج نہیں جاتا، پڑھتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا، نہ وہ سکول گیا، نہ اس نے پڑھائی کی، نہ کالج میں گیا، اب محنت بھی اس نے نہیں کی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماسٹر صاحب اس کے گھر آ کے کہیں یہ بی اے کی ڈگری لے لو، یہ تمہیں میٹرک کی سند دیتے ہیں، یہ تم لے لو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ سکول جاتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں، کالج میں گیا ہی نہیں، مدرسے میں گیا ہی نہیں، پڑھائی کی
نہیں، محنت کی نہیں، اب اس کو کوئی ٹیچر کوئی استاد ڈگری دے گا نہیں دے گا، اس کو سند نہیں ملے گی، اور یہ بھی نہیں کہ اس کے گھر آ کے دی جائے کہ بھائی یہ لو آپ کے لیے یہ سند ہے، آپ گھر میں آرام کرتے رہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنیے، یہ جو مثال میں نے عرض کی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے حدیث پاک سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لے، جو اپنے معاملات کو دیکھے سمجھے، جو اپنا جائزہ لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ جب موت کے بعد کے لیے بندہ عمل کرے گا، اپنا جائزہ لے گا، آقا کریم نے فرمایا وہ عقل مند ہے۔ پھر فرمایا بے وقوف وہ ہے جو نفسیانی خواہشات کے پیچھے چلا، اپنے نفس کے پیچھے رہا زندگی بھر، اور اللہ پاک سے جنت کی امید بھی رکھے، فرمایا یہ بے وقوف ہے۔ میں نے عرض کیا بندہ اسکول کالج میں گیا ہی نہیں، اب اس کو بی اے کی ایف اے کی ڈگری کون دے گا؟ جس بندے نے آخرت کے لیے کچھ نیکی کی نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بے وقوف ہے، عبادت کرے نا اور اپنے رب سے جنت کی امید رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کو سمجھنے کے لیے علماء اکرام بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہوں میں مصروف رہا، اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اور جنت کی تمنا بھی رکھتا ہے، وہ خشکی پر کشتی چلانے والا بندہ ہے۔ یعنی بندہ کہے کہ میں خشکی پر کشتی چلا دوں گا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ خشکی پر کشتیاں نہیں چلتی، ڈوب جاتی ہے، خراب ہوتی ہے، چلتی نہیں ہے۔ خشکی پر نہیں چلے گی، وہ پانی پر چلے گی۔ مثال یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی مصروف رہا گناہوں میں، اپنے نفس کو راضی کرتا رہا، اپنی خواہشات کے پیچھے رہا، تو اب اللہ سے امید بھی رکھے کہ مجھے جنت دے دے، یہ بے وقوفی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک شہر میں بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا کہ سال کے بعد اس شہر والے کیا کرتے کہ جو بندہ شہر میں پہلی بار داخل ہوتا، شہر کے اندر آتا جو پہلی بار، اس کو اپنا بادشاہ بنا دیتے، اس کو اپنا بادشاہ مقرر کرتے۔ جو پہلا بادشاہ ہوتا اس کے ساتھ کیا کرتے، اس سے جا کے جنگل میں چھوڑ آتے۔ اب یوں ہی بڑی دور دراز سے ایک بندہ اس شہر میں داخل ہوا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا قانون یہ ہے۔ اب اس بندے کو جب جس کو بھی بادشاہ بناتے تو اس کے نعرے لگاتے، بادشاہ سلامت آگے، بادشاہ سلامت آگے، زندہ باد یہ وہ۔ اب جو بندہ اب داخل ہوا اس کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ اب نعرے لگتے لگتے اس بندے کو جیسے تیسے پکڑا اور کہا تم ہمارے اس شہر کے بادشاہ ہو۔ جب تھوڑا سا راحت و سکون پایا اس نے، افرا تفری سے جب تھوڑا سا باز آیا تو اس نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، مجھے بادشاہ کیوں بنا رہے ہو؟ جو پہلا بادشاہ تھا وہ کدھر گیا؟ تو لوگوں نے بتایا ہمارے یہ شہر کا قانون یہ ہے کہ ہر سال کے بعد ہم نیا بادشاہ تلاش کرتے ہیں، تو قانون یہ بنایا ہوا ہے ہمارے شہر میں جو بندہ نئے سال والے دن یکم کو داخل ہوتا ہے پہلا، ہم اس کو اپنا بادشاہ مان لیتے چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس بار تم آگے ہو۔ تو اس نے کہا جو پہلا سال گزار کے جاتا تھا بادشاہ، اس کا کیا کیا ہے کرتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہم اس کو جا کے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، اگر نہ بھی مرے تو سانپ بچھو جنگلی جانور اس کو کھا جاتے ہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے قبول کر دیا، بیٹھ گیا۔ اب اس نے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سال کی بادشاہت میں آرام نہ کیا، بادشاہت کا مزہ نہ لیا، حکم نہ چلائے۔ اس نے کیا کیا، جو جنگل پہ چھوڑ کے آتے تھے اس جنگل پہ اس نے کام شروع کروا دیا۔
बादशाह था, उसने उस रोड वहां पे रोड बनवा दिए, दुकानें बना दी, वहां पे अपना घर बना लिया और जो जंगली जानवर वगैरह थे उनको खत्म करवा दिया। अब दूरों नजदीक से लोग उस जंगल को देखने आते। जब साल गुजर गया तो लोगों ने कहा कि आओ तुम्हें छोड़ के आए। जब लोग वहां उसको लेके जाने लगे, लोग बड़े हैरान हुए कि बादशाह सलामत ने लोगों से जंगल का नक्शा ही बदलवा दिया है। बादशाह सलामत ने तो वहां का नक्शा ही बदल के रख दिया है, लोग तो सैर करने आने लग गए हैं। अब लोगों ने बादशाह को वापस लेकर गए, कहा तुम्हें इस जंगल में या जहां तुमने घर बनाया इधर नहीं छोड़ेंगे, तुम ही हमारे असली बादशाह हो, जब तक तुम जिंदा हो तुम हमारे बादशाह हो। कहने लगे जहां पे जो लोग आते थे एक साल बादशाहत का नशा लेते, एक साल बादशाहत का मजा लेते, अगली जिंदगी को भूल जाते थे कि हमारी अगली जिंदगी जंगल में गुजरनी है, सांप बिच्छू के साथ गुजरनी है। तुमने बादशाहत का मजा नहीं लिया, तुमने अगली जिंदगी का फिक्र किया है, तुम अक्लमंद दानिशमंद हो, आज से तुम हमारे बादशाह हो, आज से तुम्हें बादशाह मानते हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इंसान को पता है कि ये मेरी आरज़ी जिंदगी है, इंसान को पता है कि मैं यहाँ इम्तिहान के लिए आया हूँ, तो यहाँ की जिंदगी में मस्त होना ये कहाँ की दानिशमंदी है, ये कहाँ की अक्लमंदी है। अक्लमंद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स है जो इबादत करता है, अब रब ताला से जन्नत की तलब करता है तो रब ताला उसे जन्नत भी अता फरमाता है। एक बंदा घर से ही ना निकले और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता रहे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक के नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके लिए भलाई का दरवाजा खोल दिया जाए, जिसके लिए भलाई का दरवाजा खोल दिया जाए तो आप वो क्या करें। फरमाया फलयंतहिज़हु, तो उसे चाहिए कि उस भलाई के दरवाजे की तरफ लपके, भाग कर उस दरवाजे में दाखिल हो जाए। जिस बंदे के लिए भलाई का दरवाजा खुल गया उसको क्या करना है, अब उसको चाहिए कि भाग दौड़ के उस दरवाजे में दाखिल हो जाए। फिर फरमाया कि लपक कर भलाई के दरवाजे में दाखिल हो जाए तो फरमाया फइन्नहु ला यदरी मता युग़लक़ु अलैहि, क्योंकि वो नहीं जानता कि दरवाजा उसके लिए कब बंद कर दिया जाए। वो नहीं जानता कि ये जो भलाई का, नेकी का, खैर का दरवाजा उसके लिए खुला है, ये कब बंद कर दिया जाए, बंदा कोई भी नहीं जानता। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अभी हम जिंदा हैं, ये भलाई का दरवाजा खुला है, हमारे लिए भलाई का दरवाजा खुला है, हमारे अमाल नेक है या बद है चल रहे हैं, हमारी सांस चल रही है। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सांसें चल रही हैं, ये भी भलाई का दरवाजा खुला है, ये भी हमारे लिए भलाई का दरवाजा है। हमें नेकी की दावत दी जाती है, ये भी हमारे लिए भलाई का दरवाजा खुला है। और दिल में नेकी का ख्याल आ जाता है, अपने दिल में नेकी का ख्याल आ जाता है, ये भी भलाई का दरवाजा खुला है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब हमें चाहिए ये कि जैसे ये रजब का महीना नसीब हो गया, पिछले साल हमारे साथ कितने लोग थे, आज रजब में हमारे साथ नहीं है, अब ये हमारे लिए भलाई का, नेकी का दरवाजा खुला है, तो हमें नहीं पता ये कब बात हो जाए, कब हमारी सांस रुक जाए, ये सांसों की डोरी कब टूट जाए, तो हमें लपक कर इसको अपना लेना चाहिए, इस दरवाजे में दाखिल हो जाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें माह रजब शरीफ का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। इस माह मुबारक में कसरत के साथ नेकियां करने और कब्र आखिरत की फिक्र की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, इबादत में सबसे पहला और अहम जो काम है, जो दर्जा है, वो फराइज का है। जब भी हम इबादत करेंगे तो सबसे पहला दर्जा क्या है, जो फराइज है। मिसाल के तौर पे जो फर्ज नमाजें हैं, 5 नमाजों को बाजमात मस्जिद में
ادا کرنے کی عادت بنائی جائے. یہ فرض ہے. عبادت جب شروع کر دی ہے تو اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو جب فرض ہو جائے اب اس کو پہلے ادا کرے، بعد میں نفلی کام کرے گا. پہلے سب سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ عبادت کا جو ہمارا دار و مدار ہے، جب بھی ہم نے عبادت جو بھی نظام کرنا ہے، پہلے فرائض ہے پھر واجبات ہے، سٹیپ بائی سٹیپ درجہ بدرجہ ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب روزوں کی قضا ہوتی ہے تو ان کو بھی قضا کو ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ اگر ادا نہیں کر پائے تو اس کو بھی ادا کرنا چاہیے. اگر نمازیں باقی ہیں تو ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد نیک اعمال کا میدان بہت کھلا ہے، بہت بڑا نیکیوں کا میدان ہے، ہمارے لیے بڑی وسیع زمین ہے. اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں، نیکیوں کے حریص بن جائیں، نیکیوں کے لالچی بن جائیں، اپنا ذہن بنا لیں، تو ہمیں چاہیے یہ کہ بنیادی اور آسان جو نیکی روز ہم کر سکتے ہیں ان کو اپنا لیں، ان کو ضائع نہ کیا کریں. سچی بات تو یہ ہے کہ توبہ جو ہے یہ بڑی آسان نیکی ہے. سب سے پہلے توبہ کی جائے، یہ نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے اور آسان نیکی ہے. آخری نبی مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ سب کے لیے ہے. کوئی بھی گناہ ہو جائے، قصداً ارادتاً، سوچے سمجھے یا نادانی میں کیسے بھی گناہ ہو گیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، کبھی اس نے کیا ہی نہیں ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سچی توبہ کی صرف 3 شرطیں ہیں. ایک، گناہوں کو اللہ پاک کی نافرمانی سمجھ کر اس پر شرمندہ ہو جائے، دل میں شرمندگی آئے، یہ توبہ کی شرط میں سے ہے. یہ نہیں توبہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کر دی اللہ معاف کرے گا، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی شرائط ہے. توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ بندے کے دل میں یہ بات جاگ جائے کہ وہ شرمندگی سمجھے کہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، فلاں وقت گناہ ہو گیا تھا، اور آئندہ گناہ کرنے کا اس نے پکا عزم کر لیا کہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا. یہ شرط میں سے ہے. اب دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہے اس کی طرف نہیں پلٹ کے جانا، یہ نہیں گناہ بھی کیے جائے اور توبہ بھی کہتا رہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر گناہ کی تلافی کرنی چاہتے ہیں، مثلا نماز قضا باقی تھی پچھلے سال میں، تو اب وہ قضا نمازوں کا حساب لگائے گا، توبہ کرے گا، نمازوں کا حساب لگا کے نماز قضا ادا کرے گا. اگر کسی کا قرض دبا لیا، اب اس بندے کا قرض بھی واپس کرے گا اور شرمندگی بھی اختیار کرے گا، پھر توبہ کرے گا. اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، کوئی گالی گلوچ، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی کسی کا حق تلفی کر دی، عزیز کی، رشتہ دار کی، بہن بھائی کی، محلے دار کی، اب اس سے بھی معافی مانگے گا، پھر توبہ کرے گا تو رب تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا. آج سے ہمیں ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلیں گے. رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے توبہ کو بھی اپنائیں گے. ہو سکے تو روزانہ توبہ کی جائے، 2 رکعت نماز نفل رات کو پڑھے جائیں توبہ کے نام کے. نماز توبہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے توبہ کی جائے تو رب تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قبر و حشر کو یاد رکھنا چاہیے اور نیکیاں جو روزمرہ کی بڑی آسان ہیں ان کو اپنانا چاہیے. اللہ پاک کا ذکر کرنا بھی ایسی آسان عبادت ہے کہ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، اپنی سانسوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے کر سکتے ہیں. تھوڑا سا وقت مختصر کر کے ہم بیٹھ جائیں گھر میں، مسجد میں، کسی بھی جگہ پر، تب بھی کر سکتے ہیں. اس کے فضائل اور فائدے بہت سارے ہیں. چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص جھولی بھر کر درہم کا صدقہ کر رہا ہو، بانٹ رہا ہو، ایک بندہ ایک طرف کھڑا ہو کے اس نے جھولی بھری ہوئی ہے اور درہم بانٹ رہا ہے، دوسری طرف ایک بندہ
تو آقا کریم نے فرمایا درہم بانٹنے والے سے اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ کیسی آسان عبادت ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ غور فرمائیں ذکر اللہ کے کتنے فضائل ہیں، ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کی عادت اپنا لینی چاہیے۔ مثلا صبح اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ حدیث پاک کے مطابق جو بندہ صبح اور شام کو سبحان اللہ پڑھے وہ ایسے ہے کہ جو بندہ 100 حج کرنے والا ہے اس کے برابر ہے۔ جس بندے نے 100 بار سبحان اللہ پڑھا، صبح یا شام کو پڑھا، تو آقا کریم نے فرمایا 100 حج کرنے کے برابر سبحان اللہ کہنے والا ہے۔ کتنی آسان نیکی ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ روایت میں ہے جو بندہ دن یا رات کسی بھی گھڑی، جیسے ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کسی بھی گھڑی کسی بھی وقت میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس نامہ اعمال میں برائیاں مٹا کر ان کی جگہ اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یعنی جو اس کے گناہ ہیں ان کو مٹا دیا جاتا ہے اور ان کے بدلے اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی آسان نیکی ہے۔ حدیث شریف میں ہے 2 عادتیں ایسی ہیں جو بندہ ان پر ہمیشگی اختیار کرے، یعنی پکی اپنی عادت بنا لے، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دونوں کام ہیں تو بہت آسان، مگر ان پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے آسان، کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور یہ کام کرنے والے بڑے کم ہیں۔ کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا کرے تو زبان پر یہ 150 ہیں، جبکہ میزان پر یہ 1500 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کوئی بندہ اپنے بستر کی طرف جانے لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو فرمایا یہ ہے تو 100 کلمات، زبان پر تو 100 ہیں لیکن یہ میزان میں 1000 کے برابر ہے، میزان میں تولنے میں 1000 کے برابر ہے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی کوئی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ 1000 نیکیاں کوئی بندہ ایک دن میں کیسے کر سکتا ہے؟ تو فرمایا اگر بندہ صبح کے وقت مثلا سبحان اللہ کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب آخری بات جو بڑی آسان نیکی ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک حرف جو پڑھے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، پڑھنے میں اکٹھے ہیں، فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ 3 ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ پڑھنے میں تو ایک ہے لیکن بنتی 30 نیکیاں ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آسان ترین نیکی وقت ہو چکا، اس میں درود شریف کی بہت ساری فضیلتیں لکھی ہیں اور دیگر کتابوں میں بہت ساری فضیلتیں لکھی ہیں۔ درود شریف بہت اہم ترین عبادت ہے، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، وقت میں ہو تو تب بھی کر سکتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا سبب ہے، درود شریف پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے، درود شریف پڑھنا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، درود شریف کے ذریعے اللہ پاک بندوں کے غم دور کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کی برکت سے بندہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا، درود شریف تنگ دستی کو دور کرتا ہے، درود شریف
قضائے حاجات کو پورا کرتا ہے۔ درود شریف کی وجہ سے اس کے پڑھنے والے پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے 21 کی رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور درود شریف جو ہے ہماری مجلسوں کو پاک کرتا ہے، ہمارے رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ تو چند ایک میں نے عرض کی، وقت بھی ختم ہوا، بے شمار اور ناقدار درود شریف کے فضائل ہیں۔ ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اہتمام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی آسان نیکیاں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ توجہ کیجئے گا کہ اللہ پاک کی رحمت پر قربان جائیں، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کرنا کتنا آسان فرما دیا۔ درجات بڑھانے کے لیے بھی، بخشش کروانے کے لیے بھی بڑی آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اتنی آسانی کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ بیان کردہ حدیث مبارکہ میں اب یاد رکھیے گا، اذان کی جو فضیلت بیان ہوتی ہے اس کی فضیلت ملاحظہ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہیں۔ اسی طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہیں، 15 کلمے ہیں، یعنی اللہ اکبر 2 کلمے ہیں۔ مکمل اذان پڑھی جائے تو یہ 15 کلمے بنتے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن جو کہتا ہے اسلامی بہن دہرائے، اس کے ساتھ ساتھ کہے، تو اس کے لیے 15 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 15 لاکھ نیکیاں، اور 15,000 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور 15,000 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو سن کر عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم پڑھیں تو اتنا ہے، تو کوئی مرد پڑھے تو فرمایا اس کے لیے دگنا ہے، اس کے لیے ڈبل ہے، اس کے لیے دگنا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم ہے، تو فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے۔ اب 17,000 گناہوں کی معافی اور 17 لاکھ نیکیاں ملتی ہے۔ ایک دن میں اگر کوئی بندہ 5 اذانوں کا جواب دیتا ہے، اگر اسی طرح اقامت کو بھی ساتھ لے لیں تو آپ اندازہ کریں اس میں بھی 2 کلمات زیادہ ہیں۔ قد قامت الصلاۃ، یہ 15 کلمات بنتے ہیں۔ اب 15 کلمات جو کرے تو اس کے لیے اتنی ہے، تو اسلامی بھائی اگر جو باجماعت نماز پڑھتا ہو اس کے لیے کتنی نیکیاں بنتی ہے۔ غرض ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں ایک دن میں لکھی جاتی ہیں۔ حساب لگا لیجئے گا، 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ 3,24,000 اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یعنی بندہ مومن اب جس درجے پہ ہے رب کی بارگاہ میں، تو اب اگر 5 نمازوں 5 اذانوں کا اس نے جواب دے دیا تو اب اس کے درجات دیکھیے کتنے بلند ہوتے ہیں۔ 3,24,000 درجے بلند ہو گیا، اور 3,24,000 اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیکیاں کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، پر ہم ہیں کہ غفلت میں مارے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اپنی جانوں کے لیے، جو تم بھلائی کرتے ہو دنیا میں آگے جو بھیجتے ہو اسے اللہ کے ہاں پالو گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔